تو سب کے سب اوپر مسجد میں تشریف لے آئے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين رب العالمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دروشی پڑھیے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و ثنا کے بعد آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مجلس مبارکہ سلسلہ تقریب سعید نکاح مسنونہ عزیزہ فریدہ بنت حاجی ابراہیم صاحب محمد منعقد ہوئی ہے. اس مجلس مبارکہ میں مختصر طور پر بیان کروں گا. اس کے بعد نکاح ہوگا اور دعائیں خیر ہوگی. آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے
باللہ العلی العظیم۔ میں آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر یہ بیان کروں گا کہ یہ نکاح کا سلسلہ کب سے چلا ہے اور اس کی غرض و غایت کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں، اور اسی طرح میاں بیوی کے ساتھ تعلق رکھنے والی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ آپ حضرات توجہ کے ساتھ سنیں۔ آیہ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیہ کریمہ نکاح کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ رب جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی ایک جان سے اللہ تعالیٰ نے اس کے جوڑے کو، اس کی زوجہ کو پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مردوں اور بہت سی عورتوں کا سلسلہ پھیلا دیا۔ اس آیت میں سب سے پہلے یہ فرمایا گیا ہے کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ نکاح کے خطبے میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ایک یہ، 2 اور ہیں۔ ان دونوں کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو نکاح کے خطبے میں جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان تینوں کے شروع میں یہ حکم ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے، اور خاص طور پر نکاح کے خطبے میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان آیتوں میں یہ حکم ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ تو کس بات سے ڈرایا گیا ہے، اور نکاح کے خطبے کے لیے ان 3 آیتوں کو کیوں منتخب کیا گیا ہے، جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم ہے؟ تو میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ احکم الحاکمین ہے، وہ حقیقی مالک ہے، قادر ہے، اس کی نافرمانی نہ کرنا، اس کی فرما برداری کرو، اس کے حقوق کا احترام کرو، اس نے جو حدیں مقرر کی ہیں ان کو مت توڑو، اور کھلے بندوں اعلانیہ طور پر یا چھپ کر اس کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو۔ نکاح کے خطبے میں یہ جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں یہ حکم اس لیے ہے کہ جس کا نکاح ہوتا ہے، نکاح کے بعد اس کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ نکاح کے بعد اس کے کندھے پر
بہت سی ذمہ داریوں کا بوجھ آ پڑتا ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے غافل ہو جاتے ہیں، رسول اکرم علیہ السلام کے حقوق سے غافل ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے حقوق کو نظر انداز کر دیتے ہیں، رشتے داروں کے عزیزوں کے حقوق کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور بعض ایسی حرکتیں بھی کر بیٹھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہوتی ہے۔ اس واسطے یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، نکاح کے بعد ایسا نہ ہو جائے کہ تم غفلت کا شکار ہو جاؤ، کسی ایک کی طرف زیادہ جھک جاؤ، اور جو دوسری ذمہ داریاں تم پر عائد ہوتی ہیں، دوسرے فرائض جو تم پر عائد ہوتے ہیں، ان کو نظر انداز کر دو۔ نہیں، ان سب باتوں کا خیال رکھنا اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ مثلا نکاح کے بعد مرتبہ نماز میں غفلت ہو جاتی ہے، تو جب نماز میں غفلت اور سستی کا مظاہرہ ہوا تو بیوی کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے محبت میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرض عائد ہوتا تھا اس میں فرق پیدا کر دیا، وہ غفلت کا باعث بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کو فراموش کر دینا یہ تو بہت بڑی غلطی ہے اور کم نصیبی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق سب سے زیادہ۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ مثلا ہم کسی سنت پر عمل کرتے ہو تو بیوی کہتی ہے کہ اس سنت پر عمل کرنا چھوڑ دو، یہ کام چھوڑ دو، تو اگر ہم نے بیوی کے کہنے پر حضور کی سنت کو نظر انداز کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے بیوی کی بات کو ترجیح دی اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت اور نبی کریم کے ارشاد کو نظر انداز کر دیا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کی محبت میں ایسا محبوب مستغرق ہو جاتا ہے کہ وہ ماں باپ کے حقوق کو نظر انداز کر دیتا ہے، یا بیوی کے حقوق کا احترام نہیں کرتا، یا رشتے داروں کے حقوق کو نظر انداز کر دیتا ہے، یا سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں تو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتی ہیں اور اللہ رسول کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے۔ ان سب کے پیش نظر یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور کوئی کام ایسا نہ کرنا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہو اور اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والا ہو، بلکہ نکاح کے بعد بھی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کا احترام کرنا۔ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید شکرگنج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے اللہ، بچپن سے ہی بڑے نیک بڑے پرہیزگار تھے، اور جب آپ کا نکاح ہوا تھا اس وقت آپ روزانہ 3000 مرتبہ درود شریف پڑھا، 30 تسبیح روزانہ درود شریف کی پڑھتے۔ جب نکاح ہوا تو نکاح میں ایسے مصروف ہوئے کہ 3 دن تک درود شریف نہ پڑھا۔ مہمانوں وغیرہ کا آنا
ذرا سی مصروفیت پھر گھر میں بیوی آئی تو ایسے مشہور ہوئے کہ 3 دن تک حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش نہ کرتے. نبی کریم علیہ السلام اپنے ایک محب اور اپنے ایک مقرب کو خواب میں ملے. فرمایا فرید الدین مسعود کو ہمارا سلام کہو اور یہ کہو کہ 3 دن سے تمہارا ہدیہ نہیں پہنچ رہا. سیف الاسلام کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ بہت روئے اور وہ سزا بھی 3 دن جو درود بھی نہیں پڑھا گیا تھا اس کو پڑھا اور اپنی بیوی سے جا کر کہا کہ تو آئی ہے گھر میں تیری وجہ سے 3 روز تک میں درود بھی نہیں پڑھ سکا. تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ فرمایا. تو بعض مطلب ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اللہ رسول کے حقوق کو نظر انداز کر دے, لیکن آج کل اس قسم کی باتیں کی جائے تو آج کل کا جو زمانہ ہے ماڈرن قسم کے لوگ, نئی نسل کے لوگ تو ہنستے ہیں. چنانچہ ایک بات اور سنیے. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی تو وہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. بیوی کے پاس بیٹھے بیٹھے عصر کی جماعت ہو گئی اور وہ جماعت میں شریک نہ ہو. نماز نہیں قضا ہوئی, جماعت قضا ہو گئی. نماز تو انہوں نے پڑھ لی, وقت پر پڑھی, لیکن جماعت میں شریک نہ ہو سکے. امیر المومنین حضرت عمر گھر تشریف لائے, اپنی اہلیہ سے فرمایا عبداللہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہے. فرمایا بلاؤ. بلایا گیا. صاحب تشریف لے آئے. امیر المومنین فرمایا عبداللہ آج تم عصر کی جماعت میں شریک نہیں تھے. عرض کیا حضرت میں بیوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو بیوی کے ساتھ باتوں میں لگا رہا, بیوی کے ساتھ پاس بیٹھا ہوا تھا تو ادھر توجہ نہیں رہی, جماعت جاتی رہی. حضرت عمر نے فرمایا بیٹا جو بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرض ادا کرنے سے غافل کر دے, اللہ کے فرض کی طرف سے توجہ ہٹا دے, اس بیوی کو طلاق دے دو. اس بیوی کا گھر میں رکھنا جائز نہیں. واللہ حق ان یرضوہ ورسولہ, سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے کہ ان کو راضی کیا جائے. حضرت عبداللہ پر تو پہاڑ کے پر نئی نئی شادی ہوئی, پیاری بیوی تھی, پسندیدہ بیوی تھی, اور ابا جان نے حکم دے دیا طلاق دے دو, اور ابا جان بھی وہ جو کسی کو معاف نہیں کرتے. حضرت عبداللہ اسی وقت نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ یہ بات ہو رہی ہے اور ابا جان نے یہ حکم دے دیا ہے تو میں کیا کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ تمہارے لیے بہتری اسی میں ہے کہ اسی طرح کرو جس طرح تمہارے باپ کا حکم. حضور نے بھائی فرمائیے میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا, محتاط رہوں گا, بہت زیادہ خیال رکھوں گا. تو ابھی معافی دلوا دیجیے. تو بہت زیادہ آرتی کی اور آئندہ محتاط رہنے کا وعدہ کیا, سب کہیں جا کر خراب ہوا. بتائیے آج کل اگر یہ باتیں کی جائے تو لوگ سن کر ہنستے ہیں یا نہیں؟ آج ہم لوگ پرواہ نہیں کرتے, سب کچھ ہم بیوی کو ہی سمجھ لیتے ہیں,
یا دنیا کے مال اور دولت کو ہی ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، یہ ہم سوچنے اور سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ سب سے زیادہ حق ہم پر کس کا ہے۔ تو یہ یاد رکھ لو، سب سے زیادہ حق ہم پر اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کے بعد اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب تک تم اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنے کنبے سے، اپنے مال سے، اپنے کاروبار سے اور اپنے مکان سے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا نہیں سمجھو گے تم مومن نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے حقدار نہیں ہو سکتے ہو۔ تو جب اللہ و اللہ کا رسول سب سے زیادہ پیارے ہیں تو ان کے حقوق بھی سب سے زیادہ ہے، اور ان کے حقوق کو سب سے زیادہ عزیز اور پیارا رکھنا چاہیے، ورنہ آدمی مومن نہیں بن سکتا۔ نام کے مومن تو ہم سبھی ہیں، زبانی کلامی تو ہم سبھی جمع خرچ کرتے ہیں، مگر ہمیں کام کا مومن بننا چاہیے، حقیقت میں مومن بننا چاہیے۔ اسی بات سے کسی شاعر نے بڑی اچھا شعر کہا، شاعر کہتا ہے کہ چل بچے جو تھے مسلمان کام کے اور رہ گئے ہم ہیں مسلمان نام کے، تو ہم نام کے مسلمان۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ رب جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ وہ ایک جان کون سی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اسی لیے یا ایھا الناس فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا۔ تمام انسانوں کو، دنیا بھر کے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جان حضرت آدم سے پیدا کیا، اور آدم کو کس طرح پیدا کیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن شریف میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا رب العالمین، کیا تو اس بشر کو بنائے گا جو فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو میں چاہتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے زمین سے مٹی منگوائی، جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ زمین سے مٹی لاؤ۔ جبریل آئے تو مٹی لے کر چلے تو زمین نے کہا کیا کرنے لگے ہو، میرے اجزاء کو مجھ سے جدا نہ کرو، میرا کوئی حصہ مجھ سے الگ نہ کرو۔ زمین نے اللہ کا واسطہ دیا، جبریل کو ترس آ گیا تو چھوڑ دے۔ اللہ نے فرمایا جبریل مٹی نہیں لائے، یا رب العالمین اس نے تیرے نام کا واسطہ دیا تو مجھے تو ترس آ گیا اور میں نے چھوڑ دیا، بھلا میری اتنی جرأت ہے کہ کوئی تیرے نام کا واسطہ دے اور میں نہ مانوں؟ اچھی بات، میکائیل تم جاؤ، ان کے سامنے بھی مٹی نے اللہ کا واسطہ دیا، وہ بھی چھوڑ گئے۔ اسرافیل تم جاؤ،
ان کے سامنے بھی مٹی نے واسطہ دیا، وہ بھی چھوڑ گئے۔ اسرائیل تم جاؤ، ان کے سامنے بھی مٹی نے واسطہ دیا۔ اسرائیل نے کہا چاہے واسطے دے یا نہ دے میں نے چھوڑا، لیکن مٹی واسطے دیتی رہی، آج بھی کرتی رہی، انہوں نے ایک نہیں سنی مٹی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرائیل تمہارے سامنے مٹی نے واسطہ نہیں دیا، آج ہی نہیں کی، مولا سب کچھ کیا، مگر میں تیرے حکم کو دیکھتا یا اس کے واسطے کو دیکھتا؟ تیرا حکم اہم ہے یا اس کا واسطہ اہم؟ میں تو لے آیا۔ تو فرمایا بس پھر جان نکالنے کی ڈیوٹی بھی تمہارے سپورٹ کرتے ہیں، جان بھی تمہیں نکالنا کرو۔ اگر ان کی ڈیوٹی لگاتی تو گھر والے رونے لگیں گے، واسطے دینے لگیں گے، چھوڑ کے آ جائیں، کام کیسے کرے؟ تو اسرائیل مٹی کی اجزاء کو جدا کرنے والے بھی تم ہو تو ملانے والے بھی تم ہی ہو۔ اسرائیل لے گئے، مٹی روئے زمین سے گئی، چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جہاں سے کسی کی مٹی گئی ہے وہ وہی دفن ہوتا۔ تو اگر اسرائیل ایک ہی جگہ سے مٹی لے کر گئے ہوتے تو پھر روئے زمین کے سارے انسان ایک ہی جگہ دفن ہوتے۔ تو جب روئے زمین پر قبرستان ہے، جگہ جگہ لوگ دفن ہوتے ہیں، اور ابھی پتہ نہیں کہاں کہاں انہوں نے دفن ہونا ہے، کہاں کہاں قبرستان بننے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ مٹی بھی روئے زمین سے لے کر گئے، ہر جگہ پہ مٹی، اور ہر رنگ کی اور ہر قسم کی مٹی۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد سب ایک رنگ کی نہیں ہے۔ جس طرح مٹی کے رنگ مختلف ہیں، آدم کی اولاد کے رنگ بھی مختلف۔ جس طرح مٹی کا مزاج مختلف ہے، لوگوں کے مزاج بھی مختلف ہے۔ جس طرح مٹی کی تاثیر الگ الگ ہے، اسی طرح لوگوں کی تاثیریں بھی الگ الگ۔ الگ الگ مٹی چلی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے اندر پانی ڈالا، خوشی کا پانی بھی ڈالا، غم کا پانی بھی ڈالا، اور اس مٹی کو نرم کیا، گوندا، پھر اس سے ایک خاکی پتلا بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لما خلقت تو بے جاتا ہے، میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے وجود کو اپنے دستے قدرت سے بنایا۔ حضرت آدم کا خاکی پتلا تیار ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی عزت دی ہوئی روح پھونکی، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ تعالیٰ نے کل کائنات سے پہلے پیدا کیا تھا، وہ بطور امانت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ چنانچہ ائمہ کرام فرماتے ہیں اُمرت الملائکۃ لسجود آدم لأن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان فی جبہتہ، فرماتے ہیں فرشتوں کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس کی وجہ یہ تھی کہ آدم کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور یہ تعظیم در حقیقت اس نور محمدی کی تعظیم۔ ایک بات اور بھی یہاں یاد رکھنا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنانا تھا تو زمین سے مٹی منگوائی،
اور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے نہیں بنایا، نبی کریم کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے، اور وہ نور بطور امانت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا ہے، اور وہی نور منتقل ہوتا ہوا آیا اور پھر لباس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نے ظہور فرمایا۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اللہ نے اپنی عزت دی ہوئی روح ہوں گی، فرشتوں سے تعظیم کروائی۔ حضرت آدم جنت میں رہنے، جب جنت میں رہنے لگے، اتنی بڑی جنت، بڑی خوبصورت جنت، مگر حضرت آدم اکیلے، اور اکیلے آدمی کا دل نہیں لگتا چاہے جنتی کیوں نہ، شیش محل ہو، شہنشاہی محل ہو، اور آدمی اکیلا ہو اس کا جی نہیں لگے، اس لیے کہ انس کا مادہ انس ہے، وما خلقت الجن والانس، انس کا مادہ انس ہے، اور انس کہتے ہیں الفت و محبت کو۔ انسان بغیر الفت و محبت کے رہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے مادے میں، اس کے خمیر کے اندر محبت کو اور انس کو رکھا گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں اکیلے دل نہیں، کہنے لگے یا رب العالمین میرا کوئی ساتھی ہونا چاہیے، میرا کوئی رفیق ہونا چاہیے، میرا کوئی جوڑا ہونا چاہیے، میں اس سے بات کروں وہ مجھ سے بات کرے، میں اس کی سنوں وہ میری سنے، آپس میں باتیں کریں، ایک دوسرے کی سنیں سنائیں، کوئی پیار محبت کریں۔ میں اکیلا ہی ہوں، اکیلے تو میرا جی نہیں لگتا، تو میرا کوئی ساتھی، میرا کوئی جوڑا پیدا کر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ تمنا کی، آرزو کی، ایک دن سوئے ہوئے تھے، بس سوئے سوئے سارا کام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپریشن کیا اور پیٹ چیر کر بائیں طرف جو نیچے کی سب سے چھوٹی پسلی تھی، قدرت کاملہ سے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے، کن کہتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، اس پر کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ حضرت حوا اس طرح پیدا نہیں ہوئی تھی جس طرح آج کل بچے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح بھی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ پہلے بچی تھی آہستہ آہستہ جوان ہوئی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی جوان کیا۔ جب حضرت آدم بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان عورت، خوبصورت عورت پاس بیٹھی، جب سوئے تھے تو وہ نہیں تھی، اس کا وجود بھی نہیں تھا، اور جب اٹھے بیدار ہوئے تو وہ بیٹھی ہوئی۔ تو حضرت آدم نے اس عورت سے نہیں پوچھا کہ تو کون ہے، کدھر سے آ گئی ہے، تو تیرا نام کیا ہے، ذرا ادھر قریب آ کر بات کر، نہیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا رب العالمین یہ کون ہے؟ بولو ہمارے جیسا کوئی ہوتا، آج کل کا کوئی ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ سے تھوڑا پوچھتا، ادھر تو اللہ کر کے ٹوٹ کے پڑ جانا۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا رب العالمین یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا ساتھی ہے، یہ تیرا جوڑا ہے، یہ تیری بیوی ہے، جس کی تو نے آرزو اور تمنا کی تھی، ہم نے اس کو پیدا کیا ہے۔
یا رب العالمین جو میری بیوی ہے میرے واسطے اس کو تم نے پیدا کی ہے تو یہ میرے واسطے حلال ہے؟ فرمایا بالکل حلال ہے، پیدا ہی میرے واسطے کی ہے، تو میں اس کو ہاتھ لگا سکتا ہوں، اس سے بات کر سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں سب کچھ کر سکتے ہو مگر پہلے مہر ادا کرو۔ جاننا کیا مہر ادا کرو؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے آدم میرے حبیب نبی آخر الزمان احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 20 مرتبہ درود و سلام بھیجو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، 20 مرتبہ درود و سلام بھیجو میرے حبیب پر، یہ تمہاری نگاہ کا مہر ہے، اس کے بعد تم ہاتھ لگا سکتے ہو، تمہارے لیے حلال ہے۔ حضرت آدم نے 20 مرتبہ درود و سلام پڑھا تو مائی ان کے واسطے حلال ہوئی۔ ذرا سوچو، فرقہ بندی کو چھوڑ کر سوچو، جو لوگ درود و سلام سے منع کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ درود و سلام سے منع کرنے والوں، درود و سلام کی تو ساری برکتیں ہیں، اگر حضرت آدم درود نہ پڑھتے تو مائی حلال نہ ہوتی، اگر مائی حلال نہ ہوتی تو تم کدھر سے پیدا ہوگی؟ انہوں نے درود پڑھا، سلام پڑھا کہ ان کے نکاح کا مہر قرار پایا۔